سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جدوں بت توڑے ساری قوم مخالف ہو گئی اور گل چل رہی سی آپ دے توریہ دے اتے ایسا ذو معنی لفظ آپ نے استعمال فرمایا کہ سنن والیاں نے معنی ہور مراد لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مراد ہور سی، اس نو جھوٹ اور کذب دے نال تشبیہ دینی حرام ہے، وہ جھوٹ اور کذب نہیں بلکہ توریہ ہے۔ ایسا ذو معنی لفظ بولنا کہ جس دے کئی مطلب ہون۔ ایک فرقہ اس زمانے وچ ایسا بھی ہے جنہاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وال جھوٹ دی نسبت کر دیاں اپنے واسطے جھوٹ نو جائز قرار دیتا ہے، اور او دا نام انہاں رکھیا تقیہ، تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا، بلکہ اس حد تک ادھے وچ انہاں وسعت پیدا کیتی کہ اس نو کار ثواب سمجھ دیں۔ دلیل دین دین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا بادشاہ مصر نو آکھیا سی ہاذا اختی، اے میری بہن ہے، اس گل نو دلیل بنا کے آدھے حضرت ابراہیم نے بھی تے بیوی نو بہن آکھیا ہے۔ بلکہ میں حیران ہو گیا، چند دن قبل ایک کلپ سنیا، مر گیا وہ خبیث کراچی دا سی طالب جوہری، 10 محرم نو دیو ٹی وی اتے شام غریبہ بھی ہوندی، اس خبیث دا میں کلپ سنیا، وہ بیان کر رہا سی انہو کانا صدیقا نبیہ، کہ قرآن آکھدا ابراہیم بے شک صدیق نبی ہیں، لیکن روایات چاہتا ہے کہ آپ نے 3 جھوٹ بولے۔ اور اگو جڑا اس نے جملہ بولیا، کہنے لگا ابراہیم رب دا بنایا صدیق سی، تے جڑے رب دے بنائے صدیق نے 3 جھوٹ بولے، تے جڑا نبی دا بنایا صدیق ہو سی وہ کتنا بڑا جھوٹا ہو سی۔ اے حضرت ابو بکر صدیق دے اتے انہیں در پردہ تنقید کیتی اور اپنی خباثت باطنی دا اظہار کیتا۔ افسوس اس مقام دا ہے کہ بد مذہب گمراہی پھیلاونے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور انہاں دی قوم انہاں دا ساتھ دے رہی، گمراہی پھیلاونے انہاں دی قوم انہاں دا ساتھ دے رہی۔ اساں سچ بولنے ہاں تے ساڈی قوم دی ہاتھ نرم رکھو، غیرت جو مک گئی، ایمان دی غیرت مک گئی، جس قوم وچوں ایمان دی غیرت ختم ہو جاوے وہ مردہ ہو جاندی ہے، بے ضمیر ہو جاندی ہے، تے مردہ قوم نال خطاب کا دے تے مردہ قوم نو دسنا کی۔ لیکن میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے او شعر دی وجہ تو حق دا چراغ جلاندا رہنا۔ اقبال نے آکھیا سی نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ وعدہ بندے نو نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے نہ وچوں کو اللہ غیرت اللہ پیدا فرما دے۔ اس وجہ تو تبلیغ کرنے ہیں، لیکن جنیاں آل سنت دے علماء واسطے جنیاں پریشانیاں اور مسائل ہیں، یہ دوے کسے مولوی واسطے نے؟ انہاں دا مولوی سر تو پیروں تک کوڑا ہوئے نال کھلوتے ہونے، ساڈا سارا سچا ہوئے، اے ساتھ چھڑ کے نس جائیں۔ ہن اس خبیث نے اتنا بڑا کفر بکیا بھرے مجمع وچ۔ پہلا کفر سری ہونے کیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طرف جھوٹ اور کبیرہ گناہ دی نسبت کیتی، حالانکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہندن، صغیرہ اور کبیرہ
چھوٹے وڈے کوئی گناہ نبیاں تو سرزرد ہو سکتا ہی نہیں. اللہ انہاں نو پاک پیدا فرماندا پاک راندن پاک جاندن. اے اہل سنت دا عقیدہ جی. نبیاں وال گناہ دی نسبت کرنا بالاجماع کفر ہے. جو ایسا کرے گا دار اسلام سے خارج ہے. دوسرا کفر اس بے حیا نے بکیا کہ ابراہیم سی اللہ دا بنایا صدیق تے ابو بکر صدیق نو لقب صداقت دا دیتا امام الانبیاء نے. بلکہ ایک روایت تے ہے کہ صدیق لقب آسمان تو رب نے نازل فرمایا ہے. اور میں حضرت ابو بکر صدیق علیہ موضوع چودی مکمل وضاحت کر چکے ہیں. لیکن اس نے اپنے خوب سے باطنی دا اظہار کر دیا. نشانہ بناونا سی صدیق اکبر نو تے دلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو. یعنی ایڈا بغض کہ سجن نے نبی دی تمیز بھی ختم کر دیتی ہو دے ذہن چوں. اس تو وڈی گمراہی اور کفر کی ہو سکتا ہے. میرا فرض سی اس گل نو صاف کرنا. میں اپنے ممبر دے تقاضے دا لحاظ رکھ دیاں یہ دی مکمل وضاحت کر دینا. جس روایت دا حوالہ دیتا جاندہ ہے وہ البدایہ والنہایہ ہے ابن کثیر دی. اگر دل کوڑ دے وچ مبتلا نہ ہوئے زد اور تعصب وچ مبتلا نہ ہوئے اس خبیث دا جواب اس روایت وچ ابن کثیر نے لکھ چھڑیا سی. لیکن انہیں پہلا حصہ لے لیا اگلا چھڑ دیتا. قوم نو گمراہ کر دیتا. ویکھو جی سنیاں دی کتاب وچ لکھیا ہے البدایہ والنہایہ. تاں کر کے پھر لوکاں نو کاوڑ لگ جاندی جدو میں آنا بھی یہ چوڑیاں والا کام میں یہودیاں والا وہ بھی ایویں کردے سن. پھر بندے آدھے لو جی سانو چوڑا کیا ہے تو انو چوڑا تاں آکھیا تو کام چوڑے والا کیتا ہے. اے یہودیاں دا کام سی اپنے مطلب دی لے لینی تے جیڑی اگلا جواب ہوندا سی اونوں چھڑ دینا. فتاوی شامی وچوں ایک حوالہ کسے دور وچ آیا سی میرے کول. او دا پہلا حصہ لایا ہویا سی گا تے جتھے فتاوی شامی وچ امام شامی جواب دیتا سی اس قول دا اونوں ہڑپ کیتا ہویا سی. تو ایک کام بد مذہب گمراہ لوگ شروع تو کردے آ رہے ہیں. تاں کر کے میں آنا خبردار کسے دا دیتے حوالے ہوتے اعتماد نہ کرے آجے جب تک اپنے کسے صحیح معتبر عالم دین تو اس دی تصدیق نہ کر لو یا خود اکھا نہ لو پڑھ نہ لو. عزیزان گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جدو بادشاہ نالے گل کیتی ابن کثیر لکھ دے اتھو باہر آکے آپ نے سارا نو فرمایا کہ میں بادشاہ نو آکھایا حاضی ہی اختے اے میری بہن ہے لیکن اے ذہن اچ رکھی اس وقت تیرے تے میرے تو علاوہ مومن کوئی نہیں. میں تینوں ایمانی لحاظ نال اپنی بہن آکھیا ہے جسمانی لحاظ نال نہیں آکھیا تے میری لاج رکھی. میں وہ پچھلے جمعے میں دسیا سی. اور دوسری گل ہے حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چچا زاد بہن سی. یہ دو زو مانی لفظ ہیں جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ دوواں دا معنی لے کے بولے. اس نو آدن توریہ کہ بولن والا ہور معنی مراد لوے تے سمجھن والا معنی ہور مراد لوے. ایتھے جھوٹ دی نسبت نبی ول کرنی کفر ہے. اگر کو کرے گا تو اپنے ایمان دا چارہ کرے. انہوں نے خبیثہ نے اس حد تک انہوں وسعت دیتی کہ امام جعفر الصادق تو انہاں روایت لے آندی ہے میرے ہاتھ چے اصول کافی جی میں ساڑی بخاری ہے انہاں دی سب تو وڈی ہے اصول کافی. ایدہ ترجمہ کیتا گیا ہے الشاشی ترجمہ اصول کافی جلد سویم ظفر شمیم پبلکیشن ٹرسٹ رجسٹرڈ اس تو چھپی.
لکھن والا ہے الشیخ بن محمد یعقوب الکلینی، انہوں محدث راضی بھی وہ آکھ دن، انہوں دا سب تو بڑا مجتہد دے، اہل تشیع دی حدیث دی وڈی کتاب ہے جڑی میں ہاتھ چ لئی بیٹھا۔ ترجمہ کیتا ہے سید ظفر حسن، بانی و منتظم جامعہ امامیہ کراچی۔ اے او دی اتے ترجمہ کرنے والے دی تصویر بھی ہے، تصویر تو ہی پتہ لگ جیسی کہ کیڑی پارٹی دا بندہ ہے، کیونکہ اللہ دے حکم نال ناندے منہ تو داڑھی تے لبدی نہیں، داڑھی تے انہاں کول لبدی نہیں، انہاں دے ذاکر بھی داڑھی مننے، انہاں دے عالم بھی داڑھیاں مننے، جیو جی قوم ایو جو آپ ہیں، اکو جا کھاتا رلیا ملیا پیا صاحب۔ اس نے دے وچ کتاب کیڑی رکھی لاگے اے جلد پہلی وچ ایک روایت لے آندی ہے نے، آدھا امام جعفر صادق نے فرمایا معلومات میں وسعت پیدا نہ ہوگی جب تک لوگ پوچھیں گے نہیں، علم دین حاصل نہ کریں گے اور اپنے امام کو پہچانیں گے نہیں۔ ان کو چاہیے، یعنی امام جعفر عوام نو کہہ رہے ہیں کہ تم کو یہ چاہیے کہ بحالت تقیہ، یعنی جھوٹ دی صورت وچ بھی امام جو دے وے او دیتے عمل کرو، یعنی امام کوڑ بھی مار دے وے انی وسعت ہونا ہے، تھپی کے دیتے آئمہ اہل بیت دے چشم و چراغ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، حاشا وکلا، میرے امام کا دامن ان کی اس بکواس سے پاک ہے، یہ ان کے راویوں کی گھڑنت ہے، مصطفیٰ کے خاندان کا امام ایسی بات ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ ساڈا یقین اور ایمان ہے۔ اس سے کتاب دے وچ پہلی جلد صفحہ 143 تے ایک راوی انہاں دا زرارہ بن آین، رجال کشی انہاں دی اسماء الرجال دی کتاب ہے جدے وچ راویاں تے بحث کر دیں، او دے وچ اس زرارہ دے بارے لکھے ہویا ہے کہ امام جعفر نے فرمایا اگر اے نہ ہوندہ زرارہ ابو بشیر وغیرہ تے زمین تو دین ختم ہو جانا سی، اے زمین دے تے دین دے کل لیں انہاں دے بارے۔ اچھا تصویر دا روح رخ اس سے کتاب رجال کشی چ لکھے ہویا ہے، امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ زرارہ تے بھی لعنت کرے، ابو بشیر تے بھی لعنت کرے، انہاں نے میرے دین وچ رد و بدل کیتی۔ ہن اکو کتاب ہے، اکو مصنف ہے، ایک جگہ تے لعنت آئی کھڑی، ایک جگہ تے رحمت آئی کھڑی، ہن ترجیح کینوں دیواں گے؟ میں تے ترجیح انہوں دیواں گا جڑی لعنت والی گل امام جعفر صادق نے کیتی، کیونکہ انہاں دیاں روایتاں جدوں پڑھنے تے لگدا ایویں ہی ہے کہ نصاریاں گھڑ کے اماماں ول منسوب کیتی۔ ہن سنو، اے زرارہ آکھدا ہے امام محمد باقر سے، امام باقر کون ہے؟ امام جعفر صادق دا باپ والد، چوتھی جلد لگے۔ آدھا میں انہوں نے ایک مسئلہ پوچھیا، توجہ کرے آج، اے او علمی چیزیں ریسرچ چالیاں جنہ تسا دن رات ہک کر کے ایک گڑیاں نے اس محنت نو ضائع نہ کرے آج۔ آدھا میں امام جعفر باقر تو مسئلہ پوچھیا ایک، مینوں امام نے جواب دیتا، میں اتھے بہ گیا، میرے بیٹھے ایک دوسرا بندہ آیا ہے، انہیں بھی وہ مسئلہ پوچھیا جڑا میں پوچھیا سی، لیکن امام نے انہوں جواب مختلف دیتا، جڑا مینوں دیتا ہے او نہیں، اس تو علاوہ بدل کے جواب، مسئلہ ایک کے جواب بدل کے دیتا، او چلا گیا
تیسرا شخص آیا، انہیں بھی وہ مسئلہ پوچھیا جڑا اساں دوواں پہلے پوچھیا سی، لیکن امام باقر نے اس تیسرے نو ساڈے دوواں نالوں مختلف جواب دیتا۔ مسئلہ ایک سی، جواب تین سن۔ آدھا میں حیران ہو کے پوچھیا یا امام گل ایک کے جواب مختلف کیوں ہیں، وجہ کی یہ؟ آدھا مجھے امام نے کہا اے زرارہ یہی بہتر ہے ہمارے اور تمہارے لیے، اگر تم ایک ہی امر پر یعنی ایک ہی حکم پر جمع ہو جاؤ تو مخالف تم کو مجلس سے نکال دیں گے، اور پھر تم ہمارے پاس کہتے آؤ گے کہ خروج کیجئے، اس طرح ہمارا اور تمہارا دنیا میں رہنا کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے امام جعفر صادق سے کہا، اتنے امام باقر دا نا ہے، تھلے امام جعفر صادق دا ہے، ہن یا پرنٹنگ والے دی غلطی ہے تے یا لکھن والے مولوی دی غلطی ہے۔ برحال میں جویں انہیں ترجمہ کیتا ہے او دے چو خیانت کیتے ہیں بغیر او میں پڑھ رہے ہیں۔ آدھا میں امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ کے شیعہ ایسے پکے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں کہ جنگ میں نیزوں پر سینہ تان دیں یا آگ میں کود پڑیں تو وہ آپ کے حکم سے منہ نہ پھیریں گے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے مختلف جواب سنیں؟ آدھا وہ بندے تے پکے توڑے بندے سن ہیں بھی توڑے مذہب دے سن، لیکن وہ تو لڑن میں تیار ہیں، مڑ جواب مختلف، وجہ کی بھی آپ چلو کچھ سننی آ گیا تو انہوں تو تسے دیو جواب، یہ تے اپنے سن، انہوں بھی مختلف جواب دیتا ہے۔ پس حضرت نے وہی جواب دیا جو ان کے والد ماجد امام باقر نے دیا تھا۔ ہن تو سیانے بندے ہو، میں تبصرہ کر کے سمجھا دینا، اے فقہ قابل عمل رہی؟ ہن سانو کے پتا بھی جیڑی گل لکھی کھلی اے امام دا دلی عقیدہ ہے یا جیڑ دے تو انکار ہے وہ عقیدہ ہے، جدو گلاں ہی مختلف ہیں، مڑ بحالت تقیہ جھوٹ ہیں، ہن سوال ایک کے جواب تا ایک ہی ہونا چاہیے سی، ہن مختلف جواب دینے تے بندہ انہوں نے تیناں وچوں کیڑے جواب تے عمل کرے تے کیڑے تے نہ کرے، اے پوری فقہ ہی اس گل نے مشکوک کر چھڈی۔ توجہ ہے جی؟ اگلی گل جیڑی میں او جلد چوتھی وچوں کرن لگا تھا، 151 صفحہ، نعوذ باللہ من ذالک، امام ابو جعفر یعنی ابو جعفر تو مراد امام باقر نے مخالفین سے فرمایا کہ مخالفین سے بظاہر میل جول رکھو۔ سمجھا جائے گا بھی جڑے ساڈے مخالف ہیں سنی ہیں، بظاہر انہاں دے نال میل جول رکھو مگر باطن میں مخالفت رکھو۔ ہن دسو اس کو کیا کہتے ہو؟ ظاہری طور تے نال ہونا تے باطنی طور تے اینو کیا دیو؟ بولو تو کیا تہاڈا دل مندا ہے کہ امام ہوے اہل بیت دا اے سبق امت نو پڑھاوے منافقت والے؟ اے ہو سکتا ہی نہیں۔ انہاں گلاں نے واضح کر دیتا کہ تمہاری فقہ اماموں کی فقہ نہیں، یہ تمہاری اپنے گھر میں بنائی ہوئی فقہ ہے۔ سمجھ آ رہی گل؟ اس تو اگلے صفحے تے ہن جڑا دین چھپاوے انہوں قرآن نے کیا کیا ہے؟ قرآن فرماندا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جڑے اللہ دی اتاری ہدایت کیتی ہدایت نو لکا لیندن انہاں تے رب بھی لعنت کردا ہے تے جڑے مومن ہیں او بھی لعنت یعنی لعنت کرن والے بھی انہاں تے لعنت کر دیں، یعنی دین چھپانا جان بوجھ کے یہ رب کی لعنت کا موجب ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انہوں نے کی لکھیا ہے؟ ابو عبداللہ، اے ہن کنیت امام حسین دی بھی ہے ابو عبداللہ،
امام جعفر دے بھی یہ انہوں نے پتہ بھی اتھوں امام حسین ہیں یا امام جعفر ہیں۔ بہرحال آدھے ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا اے سلیمان، یعنی کوئی بندہ سی سلیمان نہ دا، کہندہ تم اس دین پر ہو جس نے چھپایا، کہ جس نے اس کو چھپایا، یعنی تو اس دین تے جڑا اس دین نو چھپاوے گا خدا اسے عزت دے گا۔ اللہ کی فرما رہا ہے؟ بولو ایک ہی کہہ رہے ہیں۔ ہن قرآن دے مقابلے آ نہ گئے۔ اور جس نے ظاہر کیا اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ اے لو اساں کو میں اگلے دن میں ہوں